حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن ہو تو زمین کہتی ہے مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بد کردار آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور آج جب تو میرے حوالہ کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھینچتی اور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا، پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اگر زمین پر پھونکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے، پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔